اسے اندر لے لو، اس کی ہڈی پسلی چور چور کر دو۔ اللہ فرماتا ہے صبر کر صبر کر، دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اچھے عمل کرے کہ برے عمل کرے، جب تیرے اندر آئے گا جو چاہے کر لینا، جانا تو ہے نا قبر میں، خیال کرنا پڑے گا اپنا۔ اللہ اکبر، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے عزیز و میرے دوست، اس دنیا میں ہم نے سب کچھ سیکھا، انجینئر بن گئے، ماسٹر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ہنر ایسے ایسے کہ مکانات بلڈنگیں بنا دیتے اپنے ہاتھوں سے۔ انسانی تو کر رہا نا، انسانی نے ہوائی جہاز بنا دیا، ریل کی پٹری بنا دی، موبائل بنا دی، ساری چیزیں انسان نے بنا دی، یہ سب ہمیں میں سے ہیں۔ لیکن ہم نے اگر کچھ نہ کیا تو آخرت کی تیاری نہ کی، اللہ کو راضی نہ کیا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر 100 میں سے حساب کتاب لگایا جائے تو 99% لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں یاد نہیں۔ بتاؤ کیا کریں گے، کیسے کام؟ یہ لوگ تو یہ کہہ دیتے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ اکبر، جہنم کا عذاب کھلا ہے، پل صراط حق ہے، قبر کی عذاب حق ہے۔ قبر پکار پکار کر کے کہتی ہے میں اندھیری کوٹری ہوں، روشنی کا انتظام کر کے آنا بندے، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، انتظام سے آنا، میں وحشت کا گھر ہوں۔ دل گھبرائے گا، روئے گا، کاپے گا، تھر تھرائے گا، ادھر کی پسلی ادھر، ادھر کی پسلی ادھر، انتظام کر کے آنا دنیا کے اندر۔ لیکن لوگ جب تک جوانی رہتی ہے خوب موج مستیوں میں رہتے ہیں، جب بوڑھا انسان ہو جاتا ہے پھر جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بوڑھی ہڈیوں کو لے کر اگر امام صاحب لمبا رکوع کرتے تو کمر میں درد، سجدہ لمبا ہو گیا تو سر میں درد، آنکھوں کی بینائی کمزور، کر جوانی میں عبادت گاہی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا بات پھر بنتی نہیں۔ سارے کام جوانی کے مست ہوتے ہیں، مزے ہوتے ہیں، عبادت بھی جوانی کی سب سے اچھی ہوتی ہے، روزے بھی جوانی میں سب سے اچھے رکھے جاتے ہیں۔ میرے عزیز و میرے دوستو، دنیا دار العمل ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کھیتی میں جیسے جیسے بیج تم بو کر کے جاؤ گے ویسے ویسی فصل تمہیں کاٹنے کو ملے گی۔ ہر انسان عقل سلیم رکھتا ہے، تڑپتا ہوا دل رکھتا ہے، اچھے اچھے حساب کتاب لگا سکتا ہے، اس حساب کتاب کو بھی اچھے سے لگا کر کے رکھ لو۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ نامہ اعمال ہے، اور میدان محشر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہوگی تو وہ بھی نامہ اعمال ہی ہوگی۔ لوگوں تم نے اچھے عمل کیے، تم خوب جانتے ہو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، سچ بولنا، بدنگاہی سے بچنا، یہ سارے اچھے عمل ہیں، اپنے اپنے وقتوں پر ان کو کرتے رہو۔ تم نے فجر پڑھی، ایک بیج بو دیا آخرت کی کھیتی کے لیے، ظہر پڑھی آپ نے بیج بو دیا، عصر پڑھی بیج بو دیا، مغرب عشاء پڑھی بیج بو دیا، ہر روز آپ ایسے ایسے بیج بوتے چلی جائیے، آپ کی فصل کتنی اچھی ہوگی۔ سبحان اللہ، حقیقت ہے کہ نہیں؟ رمضان آئے 30 روزے رکھو، ایک بیج بوتے چلے جاؤ، دن ہفتوں میں بدلیں گے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں، سال تمہیں 50 60 70 سال تک لے کر کے چلے جائیں گے، ایک عظیم الشان فصل آپ کی آخرت کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اب اس کا نیگیٹو دیکھو، اس کا الٹا دیکھو، آپ نے جھوٹ بولا بیج بو دیا، چوری کی بیج بو دیا، ظلم کیا بیج بو دیا، آپ نے قتل کیا بیج بو دیا، آپ نے شراب پی بیج بو دیا، آپ نے زنا کیا بیج بو دیا، یہ عمل بھی آپ روز بروز کرتے چلے گئے، نمازیں چھوڑی بیج بوتے چلے گئے، اس کی فصل بھی کتنی خطرناک ہوگی آپ ہی کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، ایسا نہیں ہے کہ آئینے کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور اس کے چہرے پر پھوڑے پھنسی نکل رہی ہو یا اس کے آنکھوں میں سرما پھیلا ہو، پتھر اٹھائے آئینے کو پھوڑ دے گا وہ، نہیں، اپنی تو اصلاح کرے گا نا کہ یار یہاں پر یہ میٹر ہے بھئی، آنکھوں میں سرما پھیلا، سرمے کو ٹھیک کرے گا نا، داغ دھبے اگر کپڑوں پہ لگے ہیں تو دیکھے گا نا یار یہاں پر لگ رہا ہے بھئی مسئلہ، میرے سر پہ ٹوپی ہے نا تو مجھے نہیں دکھ رہی لیکن آئینہ مجھے دکھا دے گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، جو نشتر چبھ ہوتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اگر تمہاری انجیکشن لگا رہا ہے نا تو وہ دشمن نہیں ہے، بعض مرتبہ چیرہ پھاڑی تک نوبت آ جاتی ہے لیکن وہ دشمن نہیں ہوتا۔ بعض کڑوی چیزیں فائدہ دیا کرتی ہیں، ایسی یہ نصیحتیں ہیں، آپ کو بھلے ایسا لگ رہا ہو لیکن یہ محفلیں ایسی ہیں کہ ہمیں
آخرت کی تیاری کرنی چاہیے میرے عزیزوں میرے دوستو۔ رب العالمین کتنا کریم ہے، احکم الحاکمین ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، ہر چیز اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے عطا کی۔ یہ ہوائیں ہیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، اچھے اچھے میوے، اچھے اچھی لذیذ نعمتیں، اچھے اچھی تمام تر ساری چیزیں، ہوائیں، جھرنے، یہ کھیتیاں، یہ پھل فروٹ، یہ میوے، بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو تم تک نہیں پہنچ رہی اللہ کی؟ اگر تمہارے نصیب کا رزق، اگر کشمیر کے باغوں میں سیب لگے ہیں اور تمہارے نصیب میں ہیں، چل کر موا کھیڑے آئیں گے، تم 5 10 50 روپے خرچ کرو گے، اسے خرید کے لاؤ گے، کھاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ بتاؤ حقیقت ہے کہ نہیں؟ میوے تم کھا رہے ہو، لمبی لمبی بریانی ہے، کوئی چاول تم کھا رہے ہو، اچھے اچھے لذیذ گوشت قورمے ٹکیے تم کھا رہے ہو۔ اللہ نے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، لیکن تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ میرے بندے سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن تو میرے لیے ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو اپنے گھروں کو چھوڑو، اپنے کاموں کو چھوڑو، اللہ کی عبادت میں لگو۔ قرآن تمہارے گھروں کے اندر جزدان میں ایسے سج رہا ہے جیسے رمضان میں موقع ملے گا تو کھول کر کے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، دنیا کی سب سے عظیم الشان کتاب اللہ نے قرآن ہمیں عطا کیا ہے، لیکن ہم نے صرف 10ویں 20ویں 40ویں برسی کے موقع پہ پڑھنے کے لیے اسے رکھ دیا۔ اس کے اندر ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر ایسی ایسی کرامتیں، ایسی ایسی نصیحتیں، ایسی ایسی معجزے شامل ہیں، سبحان اللہ۔ آدمی اگر اس میں گھستا چلا جائے، دیکھتا چلا جائے تو دریا بہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن کسی کو فکر نہیں۔ انگلش اتنی پڑھی حضرت کہ ہم نے انگریزوں کو پڑھا ڈالا، اور عربی اتنا بھی نہ پڑھ سکے کہ باپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لیں۔ میری بات کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن نوجوانوں، اس شعر سے آپ درس عبرت حاصل کرو۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پائے تو ان پڑھ ہو، گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پائے تو ان پڑھ ہو۔ بہرحال میری بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں پوری رات بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، آپ کو صرف ایسے لگے گا صبح تک یا تھوڑی دیر بعد تک تقریر بہت اچھی کری صاحب، لیکن عمل کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا عمل۔ بس جو بزرگ ہمارے 5 وقت کے نمازی ہیں وہی پڑھیں گے نماز، ایکسٹرا ایک بھی آدمی پڑھے گا نہیں نماز میں جا کر کے۔ اور اگر ایک ٹائم کی پڑھ بھی لی، ایک دن کوشش کے ساتھ پڑھ بھی لی تو دوسرے دن دکھائی نہیں دے گا کہ ان کا مولویوں کا تو یہی کام ہے۔ تو کوئی بات نہیں بھائی صاحب، ہمارا کام ہے، ہم اپنا کام ادا کر رہے ہیں۔ تمہارا جو کام ہے عمل کرنا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، عمل کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ لیکن میری ایک نصیحت کو یاد کر لینا، اگر 5 ٹائم کی نہیں بھی پڑھ پا رہے ہو نا، 1 2 ٹائم کی پڑھ کے دیکھو، کوشش کے ساتھ 1 2 ٹائم کی پڑھ کے دیکھو۔ کوئی تو ٹائم ایسا ہوگا تمہاری زندگی میں جو فری ٹائم ہو تمہارا۔ فجر کا تو ٹائم اتنا شاندار ہے، چلو تمہیں نیند خوب آ رہی ہے۔ مغرب کا ٹائم تو ایسا ہے کہ تم اپنے کاموں سے بھی گھر واپس آ جاتے ہو۔ اللہ روزی دیتا ہے تمہیں فجر کے وقت۔ اللہ اکبر، 1 2 ٹائم کی بھی پڑھ کرنے کی کوشش کریں ماں بہنیں بھی۔ ایک دن وہ آئے گا اگر 1 2 ٹائم کی بھی پڑھنی شروع کر دی تو ٹائم پڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک دن 5 وقت کے نمازی تم ایسے بنو گے اور نمازوں کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرو گے۔ جب بندہ جو کام کرتا ہے تو اس کو سیکھتا بھی ہے۔ اگر مزدوری کرتے 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 رازوں کے پاس وہ پوری زندگی مزدوری کرتا رہے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ کچھ دنوں میں وہ سیکھے گا، کنی پکڑے گا، مسالہ بنا کر کے لائے گا تو پلاسٹر بھی کرے گا، ساری چیزیں سیکھنے کی کوشش کرے گا۔ ایسے ہی تم جاؤ تو صحیح مسجد میں، امام صاحب تمہیں کچھ نہ کچھ بتائیں گے، تمہیں درود شریف یاد کرائیں گے، تحیات یاد کرائیں گے، قرآن پڑھنا سکھائیں گے، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں تمہیں بتائیں گے، اور ایک نہ ایک دن دھیرے دھیرے ساری چیزیں آتی چلی جائیں گی۔ ایسے پکے نمازی بنو گے، قسم خدا کی قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے تو سامنے کھانا رکھا ہو، اذان کی آواز آ جائے، کھانا چھوڑ دے گا، پہلے جا کے عبادت کرے گا۔ بائک اس کی دوڑ رہی ہو اور دیکھ رہا ہے عصر کا ٹائم جا رہا ہے، مصلی بچھا دے گا رستے ہی میں، رومال بچھا دے گا، پڑھنا شروع کر دے گا نماز۔ کسی بھی بستی کی گاؤں میں، کہیں پر بھی، کسی قریہ میں، کسی شہر میں، کہیں بھی محلے میں جائے گا، اما میاں ساری روئے زمین مسجد ہے، پھر بھی اگر کہیں مسجد نہ ملے گی تو کسی بھی بستی میں جائے گا، مسجد پوچھے گا، پہنچے گا، نماز ادا کر لے گا۔
اگر اس کی نماز چھوٹ بھی جائے تو نمازیوں سے پوچھ کر کے دیکھو، ان کا دل کہتا رہے یار نماز چھوٹ گئی، بڑا غضب ہو گیا، تو اللہ اپنی امان میں رکھے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، نمازوں سے دل لگاؤ۔ اللہ رب العالمین نے نماز مومن کو ایسا تحفہ دیا ہے کہ جب بندہ نمازیں پڑھتا ہے نا، گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری آخری بات رہ گئی، جب بندہ انسان کہاں سے چلا تھا؟ عالم ارواح سے۔ کہاں آیا؟ ماں کے شکم میں۔ پھر حکم ہوا دنیا بدلو، اب دنیا پھر بدلو۔ زندگی جتنی جینی تھی جی لی۔ اللہ کا جب حکم ہے نہ ایک لمحہ ادھر آئے گی، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، موت نہ ایک لمحہ ادھر آئے گی نہ ایک لمحہ ادھر آئے گی۔ اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اسی پر آ کر کے رہے گی۔ موت آ گئی، اللہ نے حکم دیا دنیا بدلو۔ اب ایسے تو کوئی دنیا چھوڑتا نہیں۔ اگر فٹ پاتھ پہ بھی سو رہا نا، مرنے کو دل نہیں کرے گا۔ جھوپڑ پٹی میں بھی رہ رہا نا، جب بھی نہیں مرے گا۔ محل والوں کا کیا عالم ہوگا؟ مرنا کوئی نہیں چاہے گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا دنیا بدلو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب روح نکالنے کے لیے حضرت اسرائیل آئیں گے، اور موت بھی بغیر بہانے کے نہیں آتی۔ ہارٹ اٹیک ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، بیمار ہوں گے، بچے کی پیدائش ہوگی، کچھ نہ کچھ، بغیر وسیلے کے نہیں آئے گی موت۔ آ گئی موت، دنیا بدلو۔ اب ہم کہاں پہنچے؟ قبر میں۔ چھوڑ دی دنیا۔ اور یہ 60-70 سالہ زندگی میدان محشر کے مقابلے والے دن کے 1 منٹ کی ہے۔ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا میدان محشر، جہاں حساب کتاب کا دن ہوگا۔ اور یہ سورج اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے اور چوتھے آسمان میں ہے، اور یہ کبھی ڈوبتا نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نا سورج ڈوب گیا، ڈوبتا نہیں ہے۔ یہ پوری گیلیکسی کا چکر 2000 سال میں مکمل کرتا ہے، اور اس کی پیٹھ ہے ہماری جانب۔ تمام کائنات کو اکیلا سورج روشن کر رہا ہے اللہ کی۔ اس دن اس کی اصلی صورت، یعنی جیسے پیٹھ اور سینہ ہوتا ہے نا انسان کا، یہ بھی اس کی ہماری جانب پیٹھ ہے، پھر اصلی صورت اس کی ہماری جانب آئے گی۔ اور کتنی دوری پہ ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 1.25 میل کی دوری پر زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ انسان اس دن پتہ کیا کہے گا؟ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، کاش میں ایسوں سے دوستی نہ کیے ہوتا، کاش میں اچھوں کی صحبت میں بیٹھا ہوتا، کاش میں نے مولانا کی بات مان لی ہوتی۔ اس دن کاش کاش کہہ کہہ کے خون کے آنسو رو رہا ہوگا، لیکن کیا فائدہ ہوگا؟ پھر چڑیا اگر کھیت چگ جائے تو پھر اڑک اڑک کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے عزیزوں میرے دوستو، 50,000 سال کے مقابلے تمہاری زندگی 1 منٹ کی ہے۔ یہ تم حساب کتاب لگا لو، تھوڑی بہت تو سمجھ میں آ رہی ہوگی بات۔ 50,000 سال، مثلا تم اس پورے لنٹر پر 50,000 سکے پھیلا دو، 10 کے سکے، نوٹ چل رہا نا 10 کا سکہ، 50,000 سکے پھیلا دو، کتنی جگہ گھیریں گے وہ؟ ہے نہیں؟ اس میں سے تم 50 60 یا 70 سکے نکال لو کسی بھی ایک کونے پہ سے، اور دور سے کھڑے ہو کر کے دیکھنا کہ کچھ لگے گا کم ہوا نہیں ہوا، لگے گا نہیں لگے گا، ارے تھوڑا سا لگ تو رہا وہاں پہ۔ ہاں تو اتنی سی زندگی ہے ہماری 1 منٹ کی، 50,000 سال کے مقابلے۔ اور اس زندگی میں ہم نے وہ سارے کام کر لیے، سب کچھ کر لیا، بلڈنگیں بنا لی، مکانات بنا لیے، انجینئر بن گئے، ماسٹر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، ساری چیزیں اتنی ترقی کی، ہوائی جہازوں میں گھوم لیے، لیکن کچھ نہ کیا تو اللہ کو راضی نہ کیا، آخرت کی تیاری نہ کی۔ پھر چلے گئے ہم قبر میں، دنیا بدل دی، اس دنیا کو بھی چھوڑ دیا۔ قبر میں کتنے دن رہنا پتا؟ آدم علیہ السلام بھی آج بھی اپنی قبر میں ہیں۔ کتنے سال پہلے؟ 7,000 سال پہلے دنیا سے گئے، 8,000 سال پہلے۔ کیا سوچ کے جنت سے نکل آیا تھا انسان؟ صدیاں گزر گئی اب تک نہیں پہنچا۔ جو بھی ہے اپنی قبر میں ہے، وہی قبر اس کے لیے جنت، وہی قبر اس کے لیے دوزخ۔ عیش و عشرت بھی ہیں، پریشانیاں دقتیں مصیبتیں بھی ہیں، وہی قبر ہے، ہمیں بھی رہنا ہے قبر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو دنیا میں بھی وہ عمل کرنے کا موقع ملے گا۔